بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، یعنی ایک بچہ ہے جو ارب پتی ہے، یعنی اس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی چونکہ وہ نابالغ ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اسی طرح ایک شخص پاگل ہے، مجنون دیوانہ ہے، اور اس کے پاس بھی کروڑوں اربوں روپیہ موجود ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہوں، اگر آپ کے پاس نصاب سے کم رقم ہے، چیزیں ہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب نصاب کیا ہوتا ہے، اس پر آپ گفتگو سنیں۔ نصاب یہ ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، یا جانوروں میں سے 5 اونٹوں کے آپ مالک ہوں، 30 گائے بھینسوں کے آپ مالک ہوں، یا 40 بکریوں کے آپ مالک ہوں، یا آپ کے پاس مال تجارت ہو، یا آپ کے پاس کرنسی کیش نقدی یہ موجود ہو اور اس کی بھی خاص مقدار ہے، تو یہ جو چیزیں آپ کے پاس اتنی اگر مقدار میں ہوں گی تو آپ صاحب نصاب ہوں گے، آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے آپ کے پاس سونا ہو، صرف آپ کے پاس سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا 7.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 7 تولہ ہے سونا اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کیش نہیں ہے، چاندی نہیں ہے اور کوئی مال تجارت نہیں ہے، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے پاس چاندی ہے اور چاندی 52.5 تولہ کو ہے، اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر اور کوئی چیز نہیں ہے، سونا نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف چاندی ہے، اور چاندی 52.5 کے بجائے 50 تولہ آپ کے پاس ہے، تو آپ کے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس خاص مقدار کو پہنچے گی، یعنی 52.5 تولے کو پہنچے گی چاندی، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، اگر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس کرنسی ہے، کرنسی جب کرنسی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں روپیہ، ڈالر، درہم، دینار، ہر ملک کی جو رائج کرنسی ہے وہ آ جاتی ہے، یا آپ اس کو اپنے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی کیش موجود ہے، بینک میں پڑی ہے، گھر میں پڑی ہے، اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس پڑی ہوگی رقم چاندی کے نصاب کو یا سونے کے نصاب کو پہنچ جائے۔ سونے کا نصاب کتنا بنتا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، اور اس کی قیمت تقریباً 16 لاکھ بنتی ہے۔ اور اگر چاندی کا آپ اعتبار کریں، 52.5 تولہ چاندی، تو اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 1,36,000 آج کل کے ریٹ کے مطابق۔ تو اب آپ کے پاس اگر نقدی موجود ہے، گھر میں پڑی ہے، بینک میں پڑی ہے، تو اب اگر وہ 52.5 تولے کی قیمت یعنی 1,36,000 کو پہنچ جاتی ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپیہ آپ کے پاس محفوظ پڑا ہے، تو اس میں آپ کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو اس میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ اگر 1000 ہے تو اس میں کتنے ہوئے؟ 25 روپے۔ اگر لاکھ روپیہ ہے تو اس میں کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ کتنی بنے گی؟ 2500۔ اور اگر آپ کے پاس 2 لاکھ پڑا ہے تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 5000۔ تو یہ سال کے بعد آپ نے اس رقم سے جو آپ کے پاس محفوظ رہی، اس سے آپ 5000 یہ بطور زکوٰۃ کے نکالیں گے۔ یہ تو کرنسی کی بات ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز آپ نے آگے بیچنے کی غرض سے، بیچنے کی نیت سے چیز خریدی، اب وہ چیز مال تجارت ہوگی۔ مثلا آپ نے کوئی پلاٹ خریدا کہ یہ میں کچھ عرصہ رکھ کے پھر نفع میں آگے بیچوں گا، تو یہ پلاٹ جو ہے یہ بھی مال تجارت ہے۔ آپ مکان خریدتے ہیں کہ میں آگے بیچوں گا، تو یہ مکان بھی مال تجارت ہے۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں کہ میں آگے بیچوں گا، آپ کا شو روم ہے، تو اب یہ گاڑی بھی مال تجارت ہوگی۔ آپ نے کوئی دکان بنائی ہوئی، پرچون کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، تو اس کے اندر آپ کتنی چیزیں لا رہے ہیں؟ کپڑے آ رہے ہیں، جوتے آ رہے ہیں، دوسری چیزیں آ رہے ہیں، تو آپ کے لانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ میں چیزیں آگے بیچوں گا۔
تو آپ نے دکان بنائی، سال ہو گئے آپ کو دکان بنائے ہوئے، تو اب آپ اپنی دکان میں جتنے جوتے پڑے ہیں، جتنے کپڑے پڑے ہیں، جتنا گھی، دالیں، جتنا چینی، اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں، اس تمام کا آپ ریٹ لگائیں گے، اس کی آپ کل قیمت نکالیں گے۔ اگر آپ کی دکان میں پڑا ہوا سامان، وہ جوتے ہیں، کپڑے ہیں، گھی پتی، اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹافیاں ہیں، تو اب اگر وہ چیزیں 1,36,000 کو پہنچ رہی ہیں، تو اب آپ کی دکان میں پڑا ہوا سامان یہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ دینا آپ پر واجب ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ سن لیں کہ آپ کے ایک مکان ہے، آپ نے وہ جب خریدا تھا تو آگے بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا، لیکن آپ اس مکان کو آگے آپ نے رینٹ پہ دے رکھا ہے، آپ کی گاڑی ہے وہ آپ آگے رینٹ پہ کرائے پہ چلا رہے ہیں، تو اب ہے تو وہ بظاہر وہ کاروبار کی ایک صورت، مکان بھی گاڑی بھی، لیکن جب آپ نے وہ مکان خریدا تھا، نیت یہ نہیں تھی کہ یہ مکان میں آگے بیچوں گا۔ مال تجارت تب بنتا ہے کہ جب نیت یہ ہو کہ یہ میں چیز آگے بیچوں گا، تو آپ نے تو وہ مکان خریدا ہے لیکن اس کو بنا کے آگے کرائے پہ چڑھا دیا، تو وہ مکان مال تجارت نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی جو آپ کے رینٹ پہ چل رہی ہے وہ مال تجارت نہیں ہوگی، اس کا جو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے ماہ بماہ، اب آپ اگر اس کرائے کو جمع کرتے ہیں اور سال کے بعد اس مکان کا، گاڑی کا جو جمع شدہ کرایہ ہے وہ 1,36,000 کو پہنچ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس مکان پہ، اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ وہ گاڑی یا وہ جو مکان آپ نے خریدا ہے، آپ کا مقصد آگے اس کو بیچنا نہیں تھا، لہذا وہ گاڑی، وہ مکان، وہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر ایک آپ نے مکان خریدا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ آگے بیچوں گا، اب اس مکان میں آپ رہنے لگے، پھر آپ کی نیت بدل گئی کہ نہیں یار آگے نہیں بیچتا، میں اپنے ذاتی استعمال میں رکھوں گا، تو آپ کی نیت کے بدلنے سے اس کا حکم بھی بدل جائے گا، اب وہ مال تجارت نہیں رہے گا، وہ آپ کی ذاتی جاگیر بن جائے گا، اب اس سے آپ آگے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ زکوٰۃ جو آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں ان پر نہیں ہوتی، مثلا آپ کی گاڑیاں ہیں گھر کے اندر، وہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، تو بے شک وہ گاڑیاں آپ کی کروڑوں کی ہیں، پھر بھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، اس کے اندر آپ کا سامان تیار ہوتا ہے، تو اس کی جو پروڈکشن ہے، جو آپ کے کارخانے یا فیکٹری میں چیزیں تیار ہو رہی ہیں، آپ اس کے تیار کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے کہ آگے آپ بیچیں گے، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن آپ کے کارخانے میں، فیکٹری میں جو مشینری لگی ہوئی ہے، اگرچہ وہ کروڑوں کی ہے، اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو مشینری آپ نے لگائی ہے، یہ پہلی بار وہ خریدی ہے، تو آپ کا مقصد آگے وہ مشینری بیچنا نہیں تھا، لہذا وہ مشینری مال تجارت نہیں ہے۔ اس فیکٹری میں، اس مل میں جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں، کپڑا، جوتے، دوسری کھانے پینے کی چیزیں، ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تین چیزیں، چار چیزیں ہو گئی، سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی، کرنسی ہو گئی، پھر مال تجارت ہو گیا۔ آگے ہے جانور، اگر آپ کے پاس جانور ہیں تو جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جانور ہے، اگر وہ گھوڑے ہیں، بلکہ ہاں گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں، اونٹ اگر وہ 5 اونٹ ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، ایک بکری ان میں سے آپ بطور زکوٰۃ کی نکالیں گے۔ اگر 30 آپ کے پاس گائیں یا بھینسیں ہیں تو پھر آپ ان میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، بکریاں ہیں تو وہ 40 کے عدد کو پہنچتی ہو۔ ان کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ آپ کے جو جانور ہیں یہ ایسے جانور ہوں کہ سال کا اکثر حصہ یہ جنگلوں میں اور صحراؤں میں اور چراگاہوں میں چر کے گزارا کرتے ہوں۔ جو آج کل ہمارے پالے ہوئے جانور ہیں یہ تو باہر چراگاہوں میں یہ نہیں جاتے، انہیں تو ہم گھر قلعے پہ باندھ کے خود خرید کے چارہ ڈالتے ہیں یا خود فصل اگا کے انہیں چارہ ڈالتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بے شک آپ کے جو ہے آپ نے کوئی جانوروں کا فارم بنا رکھا ہے، آپ کے پاس 100 جانور ہیں، 100 گائیں ہیں، 100 بھینسیں ہیں، لیکن ان کو آپ چارہ خود وہیں قلعے پہ باندھ کے کھلا رہے ہیں، چارہ خرید کے یا خود فصل اگا کے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ان جانوروں پر ہوگی جو جنگلوں میں سارا سال یا سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہیں، چرائی کے جانور، یا ایک اور جانوروں کی صورت ہے ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا یہ قربانی کا موسم آ رہا ہے تو کچھ لوگ پہلے جانور خرید لیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی پر یہ جانور بیچیں گے، بیوپاری حضرات،
تاجر حضرات یہ جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ جو جانور خرید رہے ہیں، ان جانوروں کے خریدنے کا ان کا مقصد کیا ہے کہ میں یہ جانور آگے بیچوں گا، منافع میں نفع میں بیچوں گا. تو اب وہ جو جانور وہ خرید رہے ہیں وہ مال تجارت ہوں گے. اگر ان کے وہ جانور 1,36,000 جو نصاب چاندی کا ہے اس کو وہ جانور پہنچ رہے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. آج تو ایک گائے ایک بھینس وہ 3-3 4-4 لاکھ کی ہے. تو ایک ویپاری آدمی جب وہ جانور خریدتا ہے اس جانور کو گھر باندھتا ہے اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ ایک ویپاری ہے، اس نے آج کوئی گائے خریدی، آج سے مہینہ بعد اس نے بیچ دی، پھر اس کے بعد ایک اور اس نے گائے خرید لی، پھر اس کو مہینے کے بعد بیچ دیا. یہ سال پورا اس کا یہ پراسس چلتا رہا ہے. ایک جانور خریدتا ہے، اسے آگے بیچ رہا ہے، پھر اور خرید لیتا ہے. تو چونکہ سال کے آغاز میں بھی یہ صاحب نصاب تھا اور سال کے اختتام پر بھی اس کے پاس جانور تھے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا، اب آخری اگلا پہلو کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. زکوٰۃ اکثر ہمارے حضرات پوچھتے ہیں کہ میری بہن بیوہ ہے، میری بیٹی بیوہ ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ جو مصرف زکوٰۃ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ بات سن لیں کہ جو آپ کی بیٹی ہے، جو آپ کا بیٹا ہے، یعنی جو آپ کی فروع ہیں، جو آپ کی اولادیں ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پھر پوتا ہے، پوتی ہے، نواسہ ہے، نواسی ہے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو آپ کے اصول ہیں، یعنی آپ کا باپ، آپ کا والد، آپ کا دادا، پردادا، نیچے آ جائے نانا، نانی، یہ جو آپ کے اصول ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر وہ غریب ہیں، بیٹی غریب ہے، باپ دادا پردادا ان میں کوئی غریب ہے تو ہم ان کی ویسے مالی معاملت کریں، ان کی مالی معاملت آپ پر فرض ہے. زکوٰۃ کا مال آپ انہیں نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح کوئی سید زادہ ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی کیونکہ سیدوں پر زکوٰۃ حلال نہیں ہے. پھر ماں باپ کے علاوہ، اولاد کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، ماموں ہے، چاچو ہے، کزن آپ کا ہے، جو آپ کے باقی رشتہ دار ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ آپ کی برادری میں اگر کوئی غریب ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا 2 اجر کا باعث ہے. ایک تو آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقے کی صورت میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور دوسرا ایک مالی معاونت کے ذریعے آپ صلہ رحمی کا ایک جو ہے جو رشتہ داری اس کو مضبوط آپ پختہ کر رہے ہیں. مزید اس کے اندر ایک تقویت آ رہی ہے تو یہ زیادہ اجر ہوگا، ثواب ہوگا. وہ کہا جاتا ہے نا اول خیش بعد درویش، کہ پہلے آپ اپنوں کو دیں پھر بعد میں آپ دیں. پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے. صاحب نصاب سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں جو ضروریات کی چیزیں پڑی ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اس کی ضروریات کے علاوہ مثلا گھر کے اندر کچھ برتن ہوتے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، کچھ برتن تو سال بھر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ چارپائیاں جو سال میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ چارپائیاں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، کچھ ہمارے کپڑے جو سال میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے. تو ساری وہ چیزیں جو سال میں استعمال نہیں ہو رہی آپ کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہیں، وہ آپ کے کپڑے جو استعمال میں نہیں ہے، وہ آپ کی چارپائیاں جو استعمال میں نہیں ہے، وہ آپ کے برتن جو استعمال میں نہیں ہے، ان ساروں کو جب آپ مجموعی طور پہ جمع کریں گے ان کی قیمت 1,36,000 کو اگر پہنچ جائے تو جس بندے کے پاس اتنا مال ہو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور جس بندے کے پاس اتنا مال ہو اس پر فطرانہ دینا بھی واجب ہے اور اس پر قربانی بھی کرنا آگے واجب ہے. قربانی کا نصاب یا فطرانے کا نصاب سونا چاندی نہیں ہے. فطرانے کا نصاب یا قربانی کا نصاب یہ ہے جس کی میں نے اب تفصیل کی ہے کہ آپ کے گھر کی جو ضروریاتی اصلیہ کے علاوہ چیزیں جو سال بھر استعمال نہیں ہو رہی، اگر وہ 1,36,000 کو پہنچ رہی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، قربانی واجب ہوگی، فطرانہ واجب ہوگا. یہ اس کا نصاب ہے. ایک اور بھی مسئلہ یہاں سن لیجئے، آپ کے پاس 52 تولہ چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، لیکن کچھ سونا پڑا ہے آپ کے پاس، کچھ چاندی پڑی ہے، کچھ کیش پڑی ہے. اب ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں تو آپ کے پاس یہ اس کی کل مالیت، اس کی مکمل قیمت 1,36,000 بن رہی ہے. اب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. مثلا ایک خاتون ہے، اس کے پاس آدھا تولہ سونا پڑا ہے. اخر بھائی سونے کا کیا ریٹ ہے جی؟ سونے دا
सुनारी भूलने वाले। अच्छा, एक औरत है, उसके पास आधा तोला सोने का हुआ, तो आधा तोला की कितनी कीमत बनेगी? 1,20,000। आधे तोले की कीमत कितनी बन गई? 1,20,000। अब उसके पास कुछ चांदी पड़ी है, मिसाल के तौर पे 5,000 का उसके पास चांदी का सामान पड़ा है, और उसके अलावा ऐसी उसके पास कोई रकम पड़ी है जो जरूरियात के अलावा है। औरतें जैसे बचत करती हैं, उसने अपनी बचत रखी हुई है, मिसाल के तौर पे 5,000 उसकी बचत का है, 10,000 बचत का लगा लें। अब सोने का आधा तोला उसकी कीमत कितनी हुई? 1,20,000। चांदी पड़ी है 5,000 की, और उसकी बचत पड़ी है तकरीबन 15,000। अब इन सारों को आप जमा करें तो कितना बन गया? 1,36,000 से ज्यादा बन गया। तो अब इस औरत पर भी ज़कात देना वाजिब है। बस आखिरी बात सुन लीजिए, फितराना ये आगे आपने ईद उल फितर पे अदा करना है। फितराना जो इसका निसाब हदीस में आया है वो 4 चीजें हैं। एक तो है गंदम या जो गंदम का आटा है, एक जौ है, फिर खजूरें हैं, फिर किशमिश है जिसे समसौगी कहते हैं। तो हमारा अमीर भी गरीब भी सारे वो गंदम के निसाब से वो फितराना दे रहे होते हैं। अगर आप गंदम का फितराना गंदम से उसका इतबार करें तो उसकी कीमत बनती है तकरीबन 2 किलो गंदम की कीमत बनती है तकरीबन 300। अगर आप जौ के इतबार से फितराना दें तो वो बनता है तकरीबन 600 जी 600। और इसी तरह अगर आप खजूर के इतबार करें तो वो बनता है तकरीबन 2400 के करीब करीब, इतने बनता है जी 2400। अगर आप सौगी के इतबार से फितराना दें तो वो बनता है 4,400। तो अब ये अल्लाह पाक ने अपने बंदों की जो एक तबकाती तकसीम है उसके इतबार रखा है। जो अरब पत्ती है वो फितराना दे, वो किस्म सौगी के इतबार से एक बंदे की तरफ से 4,400। जो नीचे तबके का बंदा है वो खजूर के इतबार से फितराना दे 2,400 के हिसाब से। जो उससे नीचे है वो जौ के इतबार से फितराना दे 600। जो बिल्कुल नीचे तबके का है वो 300 के इतबार से दे। लेकिन यहां तो सारा घोड़े खोते सारे बराबर, अमीर भी 300 दे रहा होता है और हमारे जैसा गरीब भी 300 दे रहा होता है जी। हाँ, वो पूछते हैं जी फलाने मौलवी साहब ने ना 250 की बात की, आप 300 की बात कर रहे हो। मालदार बंदे खाते पीते घराने के लोग वो ये बात कर रहे होते। तो अब जो अरब पत्ती हैं अल्लाह पाक ने दी है तो वो ये 4,500 के हिसाब से दें। दुआ है अल्लाह, कोई इस हवाले से आपके ज़हन में कोई मसला हो तो जी चलो बाद में पूछ लगे। अल्लाह पाक आप तमाम हजरात का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।